بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر ہے 15، رکوع نمبر ہے 3 اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے پروردگار نے فیصلہ کیا، اللہ تعبدو، یہ کہ نہ عبادت کرو تم، الا ایہ، مگر اس ہی کی، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ احسانہ، حسن سلوک کرو، اما یبلغن، اگر پہنچ جائے، اما یبلغن، اگر پہنچ جائے، عندکا، تمہارے پاس، الکبر، بڑھاپے کو، احدہما، ان میں سے ایک، او کلاہما، یا ان میں سے دونوں، فلا تقل لہما، تو نہ کہو ان کو اف، ولا تنہرہما، اور نہ ان کو ڈانٹو، وقل لہما، اور کہو ان کو قولا کریما، نرم بات، واخفض لہما، اور جھکا دیجئے ان کے لیے، جناح الذل من الرحمتی، رحمت کے پر، جناح کہتے ہیں پر کو، ذل کہتے ہیں اپنے آپ کو جھکا کر، جھکنے کے پر رحمت کے ساتھ، اور کہہ دیجئے ربر، اے میرے پروردگار، ارحمہما، ان پر رحم کیجئے، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ رحم کیا ان دونوں نے مجھ پر، صغیرا، بچپن کی حالت میں۔ میرے دوستو، یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک بات عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے درجات کے حصول کے اسباب اور ذریعے ان آیات میں بیان فرمائے ہیں۔ یہ 15 آیات ہیں، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہی آیات اللہ تبارک و تعالی نے سیم ٹو سیم 15 کہاں پر ذکر کی ہیں؟ تورات کے اندر بھی ذکر کی ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ آپ حضرات نے کل پڑھ لیا تھا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ اگر تم جنت کے درجات کو حاصل کرنا چاہتے ہو، جنت کے درجات کی ترقی چاہتے ہو، تو پھر اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت ٹھہرانا۔ اگر تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراؤ گے تو جنت کے درجات تو دور کی بات ہے، فتقعد مذموما مخذولا، کہ تم دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے۔ ایک تو یہ تھا۔ نمبر 2، دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کے ماں سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کے ساتھ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ اللہ کے ماں سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اب دیکھیں نا فرق ہے اس میں اور اس میں۔ پہلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسرے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے۔ مثلا بارش دینے میں لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے خدا ہیں، رزق کے دینے میں وہ اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کرتے ہیں، یہ ہے اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کرنا۔ اور کچھ لوگ اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کرتے ہیں، مثلا جیسے بہت سارے حضرات قبروں پہ جا کر سجدے کرتے ہیں، درباروں پہ جا کر سجدے کرتے ہیں، مندروں میں جا کے بتوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ تم نے کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا، ایسے ہی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت بھی نہیں کرنی ہے۔ اگر عبادت کرنی ہے، اللہ تعبدوا الا ایہ، ماں سوا اللہ کے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی۔
دو ہو گئے۔ نمبر 3 وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہاں پر میرے دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک لفظ ذکر کیا قضا۔ قضا کا مطلب کیا ہے؟ ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اللہ کی عبادت کے ماں سوا کسی کی عبادتیں نہ کرو۔ لفظ کیا استعمال کیا؟ قضا۔ قضا کا مطلب کیا ہے؟ قضا کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم محکم ہے، یقینی حکم ہے۔ یہ کون سا حکم ہے؟ حکم محکم ہے، یقینی حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقینی طور پہ فیصلہ کر دیا کہ جیسے تم اپنے اللہ کے ماں سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، ایسے ہی ماں باپ کے ماں سوا کسی کے ساتھ اس طریقے سے اس نے سلوک نہیں کر سکتے جیسے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ شرکت تو دور کی بات ہے، جیسے اللہ کی عبادت میں تم کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ جب انسان عبادت کرتا ہے تو اس وقت کس کا خیال ہوتا ہے؟ اللہ کا خیال ہوتا ہے نا۔ اللہ کے ماں سوا کسی کا خیال نہیں ہوتا۔ جب انسان عبادت کرتا ہے تو عبادت کرتے وقت اللہ کے ماں سوا کسی کا خیال نہیں ہوتا، تو والدین کو ساتھ جوڑ کر اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جب ماں باپ کی خدمت کرنی ہے تو پھر ماں باپ کے ماں سوا کسی اور کو خیال میں مت لاؤ۔ یہی وجہ ہے، ذرا توجہ کرنا، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا دن میں کسی بھی وقت اپنے ماں باپ کو پیار والی نظر سے دیکھتا ہے، کیا ہوتا ہے پیار والی نظر؟ پیار والی نظر یہ ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے کہ انسان اپنی ماں کو دیکھے، اپنے باپ کو دیکھے اور دل میں یہ تصور لائے کہ یار میرے ماں باپ کتنے محنتی ہیں اور کتنا ہمارے لیے فکر کرتے ہیں، اور دل سے دعا کرتا ہے یا اللہ ان کے حال پہ رحم فرما۔ اصل یہ ہوتی ہے رحمت والی نظر۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، گھر جائے گی کہے گے ماں مینوں ویکھن دے، میں حج عمرے دا ثواب لینا۔ یہ دیکھنا نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کو سراہتے ہوئے اپنے دل میں اظہار نہیں کرتے، دل میں سراہتے ہوئے ماں باپ کے بارے میں سوچنا، غور کرنا کہ یا اللہ میرے ماں باپ کتنے میرے اوپر مہربان ہیں، کتنے شفیق ہیں کہ یہ صبح سے لے کر شام تک میری خدمت کرتے ہیں، میرے ہر معاملے کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس نظر کے ساتھ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، اللہ اس کو ایک حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور حج بھی اللہ کے نبی نے فرمایا مقبول حج۔ کون سا حج؟ مقبول حج، یعنی وہ حج ایسا کہ جس کے قبول ہونے میں شک بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر ایک آدمی اپنے ماں باپ کو ایک کی بجائے کئی نظروں سے دیکھے، یعنی بار بار دیکھے اسی نظر کے ساتھ، روزانہ ایک مرتبہ دیکھنے بجائے کئی مرتبہ دیکھے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ بیٹا اپنے ماں باپ کو جتنی مرتبہ دیکھے گا اللہ اتنی مرتبہ اس کو حج عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جتنی مرتبہ دیکھے گا اللہ اس کو حج عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص، راندہ درگاہ ہو جائے وہ شخص، ذلیل و خوار ہو جائے وہ شخص، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کی زندگی میں اپنے ماں باپ کو پایا اور خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کر لیا۔ ماں باپ کو پایا، ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کر لیا۔ میں دوستو یہ جو زمانہ ہے بڑا افراتفری کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے اندر یہ بھی فرمایا کہ ماں باپ اپنے ماں باپ کو پیدا کریں گے، ماں باپ اپنے بچوں کو پیدا نہیں کریں گے، ماں باپ اپنے ماں باپ کو پیدا کریں گے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ لوگوں کے گھروں میں اس کا باپ پیدا ہوگا۔ آج کل جو حالات ہیں، اولاد کتنی شدت کے ساتھ بولتی ہے، کتنی سختی کے ساتھ بولتی ہے، اپنے والدین کو اپنا نوکر سمجھتی ہے، اپنا غلام سمجھتی ہے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن پھر بھی خوش نصیب ہیں بے شمار لوگ جن کی اولادوں کی زبان پر ماں سوا جی کے اور کچھ نکلتا ہی نہیں ہے آج بھی، اور یہ تھوڑے سے نہیں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں اربوں کی تعداد میں آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اولاد ماں سوا جی کے ان کی زبان سے اور کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر خوش نصیب پیدا کیا۔ تو میرے دوستو تیسرا حکم کیا ہے؟ اگر آپ جنت کے درجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ جنت میں داخل ہونا تو مشکل نہیں ہے، وہ تو انسان کلمہ پڑھ کے جائے گا، داخل ہو جائے گا، لیکن جو جنت کے درجات ہیں وہ حاصل ہوں گے ماں باپ کی خدمت سے۔ ماں باپ کے جو شخص کیا کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، اس کو یہ حاصل ہوتی ہیں۔ اور جو اگلا کام ہے ماں باپ کے ساتھ کرنا، اما یبلغن عندک الکبر، اصل پتہ چلتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا، خدمت کا، جب ماں باپ کیا ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جب بڑھاپے کی دہلیز کراس کرتے ہیں نا ماں باپ، اس وقت پتہ چلتا ہے اولاد کا کہ اولاد کیا چیز ہے۔ یہ انشاءاللہ یہاں سے کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔